بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پاکستان مسلم لیگ نون نے اپنی اے ٹیم میدان میں اتارنے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور اے ٹیم کے پاکستان مسلم لیگ نون کے اہم ممبر اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ پاکستان تشریف لا رہے ہیں، اور وہ منگل کو حلف اٹھائیں گے اپنے سینیٹرشپ کا۔ سینیٹر تو وہ پہلے ہی بن چکے ہیں، لیکن انہوں نے حلف نہیں اٹھایا تھا، اور اب وہ حلف اٹھا کر سینیٹر بن جائیں گے، اور پھر ان کے وزارت خزانہ تک پہنچنے کی تمام رکاوٹیں جو ہیں وہ دور ہو جائیں گی، کیونکہ پہلے تو ان کا جو ہے وہ پاسپورٹ جو ہے وہ انہوں نے معطل کر دیا ہوا تھا۔ تو پہلے پاسپورٹ ایشو کیا گیا پاکستان گورنمنٹ کی طرف سے، اور پھر عدالت نے جو ہے ان کے جو وارنٹ گرفتاری تھے، دائمی وارنٹ گرفتاری جو تھے، وہ معطل کر دیے ہیں۔ تو اب اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ واپس وطن تشریف لائیں گے، اور عین ممکن ہے کہ وہ بہت جلد وزارت خزانہ کی ذمہ داریاں سنبھالیں گے، کیونکہ مفتاح اسماعیل صاحب جو ہیں وہ بہت اچھے طریقے سے پرفارم تو کر رہے ہیں، لیکن ان کے نتائج جو ہیں وہ ابھی عوام پر بہت جلد جو ہے وہ رزلٹ نہیں نظر آ رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بائی دا بک چلنے والے آدمی ہیں، اور انہوں نے آئی ایم ایف کا پروگرام تو بحال کرا لیا ہے، اور ان کی راہ میں آئی ایم ایف کی راہ میں حائل رکاوٹیں دور کی، اور انہوں نے اپنی پوری جدوجہد کر کے اس کو وہ پورا کیا، لیکن عوام جو ہے وہ ابھی تھوڑی ٹینشن میں ہے، کیونکہ پاکستان کی مہنگائی کی شرح جو ہے وہ بہت اوپر ہے، اور مفتاح اسماعیل صاحب جو ہیں وہ ڈالر کو کنٹرول کرنے میں ناکام ہیں، اور اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ تو اس کے اسپیشلسٹ ہیں، کیونکہ اگر ماضی کے اندر دیکھا جائے تو اسحاق ڈار صاحب نائنٹیز کے اندر بھی وزیر خزانہ رہے ہیں، جب پاکستان نے ایٹمی دھماکے کیے تھے اور پاکستان کے اوپر معاشی اور اقتصادی پابندیاں لگ گئی تھیں، جس کی وجہ سے ڈالر پہلے 45 روپے کے آس پاس تھا، 45 روپے سے اٹھ کر وہ 70 روپے پہ چلا گیا تھا۔ تو ڈار صاحب جو کہ اس وقت کامرس کے منسٹر تھے، تو میاں صاحب نے ان سے کہا تھا کہ آپ ذرا ڈالر کو دیکھیں، تو انہوں نے کچھ ڈالر کو زیادہ غصے سے دیکھ لیا تھا، اور ڈالر جو ہے وہ 70 روپے سے 51 روپے پر آ گیا تھا، جو کہ تقریباً آپ کہہ لیں کہ 50% انہوں نے ڈکریز کر لیا تھا ڈالر کی قیمت کے اندر، اور ڈالر کی اور پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ڈالر سے لنکڈ ہیں۔ تو اگر ڈالر کی پرائس کو آپ نے ایک دفعہ کنٹرول کر لیا ہے، تو آپ نے انفلیشن کو کنٹرول کر لیا ہے، آپ نے جو باہر کے انٹرنیشنل انفلیشن ہے اس کو امپورٹ کرنے کے اوپر پابندی لگا دی، آپ نے ایک روک لگ جاتی ہے اس سے۔ تو اسحاق ڈار صاحب اس کے ماہر ہیں، اور اگر 2013 کے اندر بھی دیکھیں تو تب بھی اسحاق ڈار صاحب نے ایسے ہی کیا تھا، جب وہ آئے تھے تو ڈالر 104 پہ تھا، اور ان کی ذمہ داریاں سنبھالتے سنبھالتے ڈالر 120-25 پہ چلا گیا تھا، اور پھر جب اسحاق ڈار صاحب نے دوبارہ ڈالر سے ہیلو ہائی کی، تو ڈالر جو ہے وہ نیچے آیا، اور اس وقت جب ڈالر 120-25 پہ چلا گیا تھا تو یہ ایک چیز ناممکن سی چیز لگ رہی تھی، اور اس وقت جو ہے شیخ رشید صاحب وہ دعوے بھی کر رہے تھے کہ اگر یہ ڈالر کو نیچے لے آئے تو میں سیاست چھوڑ دوں گا، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، اگر یہ ڈالر کو نیچے لے آئے۔ لیکن بلکہ انہوں نے کہا تھا کہ میں 100 پر لے آئے تو میں سیاست چھوڑ دوں گا، تو اسحاق ڈار صاحب جو ہے انہوں نے ڈالر کو 98 پر لے آئے تھے، اور پھر اس کے بعد شیخ رشید صاحب کو کچھ وقت کے لیے میڈیا سے پردہ فرمانا پڑ گیا تھا، تو ہاں، اور اب دوبارہ ڈالر جو ہے 240 پر ہے، اور اسحاق ڈار صاحب کی ضرورت پڑ گئی ہے پاکستانی قوم کو۔ اور اگر ان کے انٹرویوز کو دیکھا جائے تو اسحاق ڈار صاحب نے جو کہ انٹرویوز اپنے 180 کے ڈالر پہ دیے تھے، تو ان کی تب کی یہ کیلکولیشن تھی کہ ڈالر جو ہے وہ 180 پر نہیں ہے، بلکہ یہ ابھی اپنی فیئر ویلیو سے کافی اوپر ہے، اس کی ڈالر کی جو فیئر ویلیو ہے وہ کافی کم بنتی ہے۔ تو اب تو ڈالر جو ہے وہ تو 240 پر گیا ہوا ہے، تو اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو میرا خیال ہے کہ ڈار صاحب ڈالر کو کنٹرول کریں گے، اور ماضی کو دیکھا جائے تو تاریخ بھی یہی بتاتی ہے، اور تاریخ ایک اور چیز بھی بتاتی ہے کہ جب ڈار صاحب آئیں تو ڈالر کے اندر جنہوں نے انویسٹ کیا ان کو ڈالر کو بیچ دینا چاہیے، اور اسٹاک مارکیٹ کے اندر اپنے پیسے لگا دینے چاہیے، کیونکہ جب بھی ڈار صاحب آئے ہیں تو ڈالر نیچے اور اسٹاک مارکیٹ اوپر گئی ہے۔ فائنینشیل نیوز پر مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔